اس کا تعلق انسان کی پوری شخصیت سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اور وہ جو معاشرہ، میں تھوڑی سی ابتدائی ایک تمہید مان رہا ہوں، میں بھی اپنے مین مدے پہ آؤں گا بعد میں، کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر عورت کی، سوری ٹو سے مجھے سخت لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی۔ وہ ایک ڈرامے میں بڑا مشہور جملہ تھا نا، کہ 2 ٹکے کی عورت، ایگزیکٹلی وہ اس معاشرے کا پرسیپشن تھا کہ عورت کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی۔ عورت کو ایک پپٹ کی صورت میں سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس زمانے میں آپ پرشین امپائر کو دیکھ لیجئے، رومن امپائر کو دیکھ لیجئے، یونانی تہذیب کو دیکھ لیجئے، ایون ہندوستان کو دیکھ لیجئے۔ ہندوستان میں عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ عورت کو کہیں شیطان کہا جاتا تھا، کہیں اس کو بغیر روح کے کہا جاتا تھا، کہیں اسے غلیظ کہا جاتا تھا، کہیں اسے گھٹیا کہا جاتا تھا۔ اور اس عرب کے معاشرے کے اندر عورت کی کوئی وقت، وہ تو وراثت کے اندر منتقل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، میں آپ کو آگے جا کے بتلاؤں گا، اور یہ اتنی اہم ترین باتیں ہیں کہ جس کو آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے نا، اس ایکسپلوئٹیشن سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے خلاف کام کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے کام ہو رہا ہے۔ تو اس عورت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ ایون اس معاشرے کے اندر کیا عالم تھا، شراب عام تھی، بدکاری عام تھی، سود عام تھا، ہر طرح کی برائی جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس معاشرے میں تھا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں، مورل ویلیوز ہوتی کیا ہیں۔ یعنی وہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے ایسے دوست ہو گئے کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ وہ جو مال کی طمع کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے، وہ اپنا مال صرف حکم آنا تھا، صرف حکم آنا تھا، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ میں صرف سیناپسس آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ یہ خود اٹسیلف ایک بڑے بڑے موضوعات ہیں جس پہ بات کی جائے۔ وہ لوگ جو کہ عورت کی تکریم کو نہیں سمجھتے تھے، اس عورت کو ماں کا درجہ ملا، اس عورت کو بیٹی کا درجہ ملا، اس عورت کو بیوی کا درجہ ملا، اس عورت کو بہو کا درجہ ملا، اور پھر یہ بتلا دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو عورتوں کے حق میں بہتر ہیں۔ یعنی مرد کے کیریکٹر کو ناپنے اور ماپنے کا پیمانہ جو ہے وہ یہ بتلا دیا کہ اگر وہ عورتوں کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ مرد فارغ ہے، رد کر دیجئے اس کو، میم ہٹا دیجئے اس کے آگے سے۔ تو اس معاشرے کو جو توقیر ملی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مورل ویلیوز انڈکٹ کی ہیں اس کی وجہ سے ملی۔ پھر پیمانہ کیا بتلایا؟ پیمانہ یہ بتلایا، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، اور آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو۔ یہ ایگزیکٹلی وہ سائیکی ہے جو آج ہمارے دور میں۔ صحابہ نے جب یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے، کچھ بھی نہیں، میرے سرکار نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ اب کون ہے مفلس؟ سن لیجئے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا مفلس وہ ہے جو بروز محشر نماز بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، عبادات بھی لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر ایسا تو پھر کیا؟ میرے سرکار نے فرمایا تمام مدعیان کھڑے ہوں گے اس شخص کے سامنے، تمام مدعیان کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ایک ایک کا معاملہ پورا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، یعنی مدعیان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یعنی فرض کیجئے کہ آج ہم یہ مورل ویلیوز پہ، اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، آج ہم دھڑلے سے کسی کو گالی دے دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ اس زبان کو، یہ جو 32 دانتوں کے درمیان ہماری للو ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بالکل کنٹرول نہیں ہے، بالکل اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ دھڑلے سے ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں، دھڑلے سے ہم کسی کے لیے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، دھڑلے سے ہم کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، دھڑلے سے ہم کسی کی بہتان تراشی کر لیتے ہیں،
دھڑنے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی تو ڈرامے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ دین کو بیچ رہا ہے، یہ سیاست کو بیچ رہا ہے. یعنی ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی رف اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. آپ نے سوچا ہے صاحب کہ کل بروز محشر آپ کی پکڑ کتنی سخت ہے؟ میں اپنے پورے موضوع کے گرد رہوں گا، جہاں سے ابتدا کی ہے وہیں لا کے کھڑا کر دوں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے نا، جو مجھے اور آپ کو اس وقت ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک خاص لمٹ ہے. اس کے بعد یہ ڈیٹا سیف نہیں کر سکتا. لیکن میرے رب کا جو قانون ہے اور میرے رب کا جو بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں جو میموری کارڈ ہے قدرت کا، وہ اتنا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ جی بیز کا محتاج نہیں ہے. سارا ڈیٹا اس کے اندر سیف ہو رہا ہے اور اسٹور ہو رہا ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اس کو دکھائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے. آپ میری بات تک پہنچ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کل بروز محشر اسے دکھایا جائے گا. تو وہ جو کلیمرز آئیں گے، مدعیان آئیں گے، وہ ایک ایک کر کے آتے رہیں گے، اور سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو خدا نخواستہ ناحق پیٹا ہوگا، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہوگی، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا. ہم تو زندگی کو ایسے گزار رہے ہیں صاحب کہ زندگی جو ہے وہ مطلب ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جیتے ایسے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے. تو وہ سارے مدعیان آئیں گے اور ون بائی ون اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں انڈیلتا رہے گا، نکالتا رہے گا نیکیاں. فائنلی جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ مدعیان اگر اس کے باوجود کھڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گناہ اس شخص کے حصے میں ڈالے گا اور پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے واصل جہنم کر دو. چیپٹر کلوز، ختم، نو مور. ابھی آدمی نہیں چاہیے، ابھی عورت نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میرے سرکار کے قول کے مطابق مفلس ترین ہے. ہمارے نزدیک پیمانہ کیا مفلس کا؟ بابا چیک کرو ذرا اس کے پاس گاڑی کون سی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھو یار نیا ماڈل لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. چیک کرو یار فون کون سا ہے اس کے پاس. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون سا آئی فون کا نیا ماڈل ہوتا ہے، تو بڑا دیسی قسم کا آدمی ہوں میں. تو دیکھو یار کون سا فون لیا ہے اس نے، دیکھو برانڈ کون سا پہن رہا ہے، رسٹ کون سی ہے اس کے پاس آج کل، شوز جو ہیں کس برانڈ کے پہنے ہوئے ہیں اس نے. ہم تو پیمانہ یہ بناتے ہیں لوگوں کا. ہماری مورل ویلیوز میں جو ہماری اس معاشرے کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں، اس میں پیمانہ کیا ہے؟ اس میں پروفیسر صاحبہ یہ سونے میں تولنے والی خاتون ہے، یہ پیمانہ تھوڑی ہے ہمارا، یہ پیمانہ ہی نہیں ہے ہمارا. یہ جو آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سونے اور چاندی میں تولنے والے لوگ ہیں. میں نے ابھی جب میں چائے پہ بیٹھا تھا گفتگو کا آغاز کیا تو کیا کمال گفتگو آپ کے پروفیسر صاحبان نے کی. میں تو دنگ رہ گیا. یہ سونے میں تولنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے نزدیک پیمانہ کیا ہے؟ پروفیسر اگر بائک پہ آیا ہے تو ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے اس کی. ہاں پروفیسر اگر کرولا نیا ماڈل اس کے پاس ہے، وہ آئے گا تو ہم جھک کے جو اس کو سلام کرتے ہیں کہ کامیاب ترین آدمی ہے، یہ کامیاب ترین آدمی ہے. یہ ہمارے پیمانے. مفلس ترین ہونے کا پیمانہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس نوٹ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ انٹائر مختلف ہے صاحب. ان کے نزدیک جو امیر ہے نا وہ ہے جو خلق میں سب سے بہتر ہے. کہ بروز محشر جو ترازو ہے نا، ترازو، اس میں جو سب سے زیادہ بھاری شے ہوگی وہ کیا ہوگی جانتے ہیں آپ؟ ہے کوئی مجھے جواب دینے والا اس بارے میں؟ میں اور آپ سب مریں گے، ہم سب نے مرنا ہے صاحب. یہ برانڈڈ سوٹ جو میں پہنا ہوا ہوں اس نے ٹنگے رہ جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے. یہ جو میری ساری ادائیں گفتگو کرتے ہوئے سب رہ جائیں گی، میں نے چلے جانا ہے. یہ جو آپ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا حسن، آپ کا جمال،
سب کچھ ملبے کے اندر جو ہے وہ دبا دیا جائے گا، ہم سب نے چلے جانا ہے. لیکن کل بروز محشر میرے اور آپ کے رب کے سامنے جب میں اور آپ پیش ہوں گے، مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے اس بارے میں کہ سب سے زیادہ بھاری شے کیا ہوگی؟ ہاں، سب سے زیادہ بھاری شے اخلاق ہوں گے. یہ ہے وہ جواب. مورل ویلیوز جن کا تعلق عبادات سے شروع ہوتا ہے، معاملات سے گزرتا ہے، آئلی زندگی میں داخل ہوتا ہے، لین دین میں شامل ہوتا ہے، شرم و حیا کو جھنجھوڑتا ہے. جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سب کچھ آپ کی مورل ویلیوز ہیں. یہ پوری شخصیت آپ کی جو ہے یہ مورل ویلیوز کے اندر آتی ہے. اس کو آئسولیشن میں آپ گوروں کی طرح نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں. کیونکہ بروز محشر میزان عمل پہ آپ کی جو سب سے زیادہ بھاری شے ہوگی وہ آپ کے اخلاق ہوں گے. اب اس بات کو الٹ کر کے سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو وزنی شے ہوگی وہ بد اخلاقی ہوگی، تو پھر کہاں پر کھڑے ہیں؟